بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آخری آیت ہے وہ ہے 151 آج کے درس کے لیے۔ قل تعالوا، یہ ساری بحث وغیرہ کرنے کے بعد، دلائل دینے کے بعد، کفار مشرکین کے عقائد کو، خرافات کو رد کرنے کے بعد اور اس کے خطرناک نتائج سے خبردار کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے قل، اے رسول آپ کہیے، تعالوا آؤ۔ اگر حق جاننا چاہتے ہو، یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے کیا حرام کیا اور اللہ نے کیا حلال کیا، تو آؤ، تعالوا آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی۔ پہلی، اللہ تشرکو بہ شیئا، یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو۔ سب سے بڑا حرام اللہ نے یہ قرار دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ احسان یعنی اچھا سلوک۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور مفلسی کے یعنی غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے ان کو، ہمارے پاس تو خود پورا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس خوف سے کہ انہیں کون کھلائے گا، نہ مارو۔ نحن نرزقکم، ہم ہیں جو تمہیں رزق دے رہے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی دیں گے۔ رزق اپنی مخلوق کو دینا یہ اللہ کے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں ہے سارا کا سارا کہ تم توکل خدا کو بھول جاؤ۔ تمہارے ذمے ہے محنت کرنا جو جائز ہوا ہے۔ رزق دینا یہ خدا کے ذمے ہے، یہ نہ کہو کہ جو تمہیں محدود وسائل نظر آ رہے ہیں تم اپنے بچوں کو قتل کر دو اس کی وجہ سے، یہ جرم نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے چھپی ہو۔ یعنی نہ ظاہر بظاہر بے حیائی کرو کہ پورا معاشرہ ہی گندہ ہو جائے، شرم و حیا ختم ہو جائے، اور نہ ہی چھپ کے بے حیائی والے کام کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو، اس نفس کو، اس انسان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، الا بالحق، مگر تب جب حق پر مبنی ہو۔ یعنی جیسے قصاص ہوتا ہے، جیسے ڈاکوؤں اور ان کی سزا ہوتی ہے کہ اگر مسلحانہ کوئی ایسا اقدام کرے تو وہ برحق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ قرآن نے تو اس معاملے میں حد کر دی ہے اور فرمایا کہ جس نے ایک کو بے گناہ مارا اس نے ساری انسانیت کو قتل کی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اس نے تمہیں وصیت کی ہے، یعنی نصیحت کی ہے اللہ نے، نہ کہ تمہاری من گھڑت خرافات۔ اور یہ وصیت اس نے تمہیں کس لیے کی ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ تمہیں باتیں بتا دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، خرافات کی طرف نہ جاؤ۔ تفسیر کوثر کے چند جملے اسی شرک کی اقسام کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا کہ جو شرک ہے، شرک کی اقسام یعنی ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ کس کس طرح میں شرک ہوتا ہے۔ ایک ہے شرک در
اعتقاد، جیسے میں نے عرض کیا کہ بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، اس کائنات کے اللہ کے ساتھ اور بھی مالک ہے، اس کائنات اللہ کے ساتھ اور بھی جو ہے نا پارٹنر، بطور پارٹنر اس کو موجود ہے۔ ایک یہ شرک در اعتقاد ہے، ایک ہے شرک در حاکمیت، یعنی اللہ بھی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے نام پہ ذبح کرو تو اس بت نے کہا میرے نام پہ ذبح کرو۔ احکامات، قوانین اور بھی سورسز ہیں قوانین کی اللہ کے سوا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ رسول کی بھی اطاعت کس لیے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ بغیر اذن خدا رسول اللہ کی بھی اطاعت نہیں، چونکہ اطاعت کی جو جس کا حق اصلی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور جو مولائے اصلی ہے سب کا وہ اللہ ہے، اس کے بعد پھر اس نے جس کو جو کہا ہے وہ اس کا عہدہ اور مقام ہے، لیکن ہر چیز کا سرچشمہ اللہ ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مومن ہیں سب سے زیادہ محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، شدید۔ سب سے بڑا حاکم وہ اپنا اللہ کو سمجھتے ہیں، سب کچھ خدا کو سمجھتے ہیں، یعنی سب سے بڑا وہ ہوتا ہے ان کی نظروں میں۔ یہ قرآن مجید کی پکچر ہے جو توحید کی اس نے دکھائی ہے۔ شرک در حاکمیت ہے، اور تیسرا شرک در تدبیر، یعنی کاموں کو چلانا، اس کائنات کے کاموں کو چلانا۔ صاحب تفسیر کوثر یعنی شیخ محسن علی نجفی صاحب یہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ شرک کا مقام شرک در تدبیر ہے، یعنی جو زیادہ جس میں لوگ ملوث ہیں ہو جاتے ہیں وہ شرک در تدبیر ہے، اس کائنات کے چلانے میں۔ انبیاء علیہم السلام کو شرک در تدبیر کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑا، یعنی لوگ جو تھے جو سامنے ہوتے تھے وہ کائنات کے اندر مؤثر قوتوں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک سمجھتے تھے، لہذا وہ کہتے تھے اگر یہ خوش ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ خود ہی بات کر لیں گے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں۔ یہ اعتقاد، یہ چاہے حضرت موسیٰ کی قوم اپنے نبی کے بارے میں پیدا کر لے، اپنے جن کو مقدس سمجھتے اپنے کسی ولی کے بارے میں کر لے، چاہے حضرت عیسیٰ کی قوم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کر لے، حضرت عیسیٰ کی ان سے برات ہے قرآن نے بتائی ہوئی، اور چاہے کوئی مسلمان رسول اللہ کے بارے میں یہی اعتقاد پیدا کر لے، چاہے ائمہ کے بارے میں اعتقاد پیدا کر لے، اہل بیت کے بارے میں کہ وہ شریک ہیں اس تدبیر کرنے میں کائنات کی، یہ فارمولہ ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پچھلے کرتے تھے وہ غلط تھا اب کرے تو اب ٹھیک ہوگا، اب اللہ نے شریک اپنے پیدا کر دیے، پہلے کوئی شریک پیدا کرنے کی اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا تھا اپنے، ٹھیک ہے؟ تو توجہ کیجیے، فرماتے ہیں کہ چونکہ جن مشرکین سے انبیاء کا مسئلہ رہا ہے ان کا یہ عقیدہ تھا، توجہ کیجیے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خالق تو اللہ ضرور ہے مگر خلق کے بعد اللہ نے کائنات کی تدبیر چند ہستیوں کے سپرد کر دی۔ ابھی اگر آپ توجہ فرمائیں تو بعض لوگ خرافات میں ان کفار سے بھی آگے جمپ لگا گئے، خلقت میں بھی شریک سمجھتے ہیں، خالق ہونے میں بھی، مگر خلق کے بعد اللہ نے کائنات کی تدبیر چند ہستیوں کے سپرد کر دی ہے، اب وہی اس کائنات کو چلاتی، یعنی وہ چلا رہے، لہٰذا ہم ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے اپنی ساری امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، یعنی ایسا نہیں کہ ان کو اللہ سے چھین لیا، اللہ نے خود دیا ان کو اور کہا اب تم چلاؤ، ٹھیک ہے؟ اور ہم لہذا انہی کی کرتے ہیں عبادت اور ان سے اپنی ساری امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ اس مشرکانہ عقیدے کی رد میں قرآن میں سینکڑوں آیات جن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کائنات کی تدبیر سے متعلق تمام امور میرے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، میں رزق دیتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، میں سبزہ اگاتا ہوں، ہواؤں کو چلاتا ہوں،
گردش لیل و نہار یعنی رات اور دن کی گردش میرے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، ہر چیز کو خلق کرنے کے بعد اس کی تقدیر میں بناتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ جو میں پہلے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اپنی وحدانیت کے تعارف میں کہ یہ جو ہستی تمہارا اللہ ہے اس کی یہ صفات ہے، اس موضوع میں اللہ اپنی جن صفات کا ذکر کرتا ہے ان صفات کو ادھر ادھر سے گھما پھرا کے اللہ کی مخلوقات کی طرف نسبت دینا یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے خلاف قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اللہ العلی العظیم۔